محترم شاہ صاحب، ہمارے اٹلی سے ایک بھائی ہیں عبدالرزاق محمدی صاحب، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا ہے کہ وہ ایک مشن لے کے چلے ہیں کہ جو اسٹیج ہے اس پہ سنجیدگی آنی چاہیے، جو پہلے تھی صرف قرآن و حدیث اور وہ بھی منہج سلف کی طرح اسلاف کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث ہی بیان ہونا چاہیے۔ یہ لطیفے اور یہ ہنسانہ اور یہ جگتیں ٹک ٹاک اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ آپ اپنا کچھ ریکارڈ کروائیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تمام علماء کرام کا یہ تقریباً متفقہ ہی ہے بات، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ سٹیج پر انتہائی سنجیدگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اصل کام جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعوت اللہ ہی تھا، وداعیا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ داعی اللہ تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی بعثت کے مقاصد تھے وہ یہی تھے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو نبی علیہ السلام تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا، یہی آپ کی آمد کے مقاصد بنیاد۔ ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ ہم نماز میں بڑے سنجیدہ ہیں اور ایک سنت کا خیال رکھتے ہیں، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن یہ دعوت ایک اہم ترین جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے اپنی مرضی، ہر کوئی اپنی رائے کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنی انداز کے مطابق وہ بیان کیے جا رہا ہے، اس میں کوئی جو ہے لطیفے یا اس طرح کی جھوٹی باتیں گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو ہے کہ لطیفہ جو ہے شروع سے ہی شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کی جو ہے مذمت بیان فرمائی ہے جو ہنسانے کے لیے جھوٹ کڑتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمارے اسٹیجوں پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ لطیفہ ایک گڑا یا مشہور ہوتا ہے عوام میں تو اس کو اسٹیج پہ لے آئے، اس سے پوری طرح اعتراض کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جو موجودہ ہمارا اسٹیج ہے اس میں جتنی سنجیدگی ہو، کہ آل الحدیث کی اسٹیج کی جو سنجیدگی زینت تھی اور لوگ اس کو مثال دیا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف یہ فرق تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے اکابرین خطباء کرام تھے، ان کے کتاب آپ سن لیں، خطباء کی بات کرتا ہوں نا زیادہ، یہ بات علماء کرام کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ زیادہ خطباء کی طرف سے، یعنی کہ ہمارے فیلڈ سے متعلقہ سوال ہے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم خطباء ہیں اور جن کے ہم وارث ہیں وہ بڑی شخصیات۔ حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تقریر سن لیں، وہ ایک لفظ پر پورے قرآن آیات کو لے آتے، تیاری کر کے آتے، پڑھتے سناتے۔ مولانا حضرت اسلام حافظ اللہ شکوری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ غیر سنجیدہ خطیب کی گفتگو کو وہ نہیں بیان کرنے دیتے تھے اور نہیں سنتے تھے، اور اس پر رد بھی کرتے تھے، اور نجی محفلوں میں بھی میری ان سے کافی ملاقاتیں تھیں ہوئی، یہاں میرے پاس تشریف بھی کئی دفعہ لائے اور رہے، راتیں بھی رہے ایک دو دفعہ، تو اس پر غم زدہ ہوتے تھے کہ فلاں خطیب جو ہے وہ سنجیدہ گفتگو نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا۔ اس وقت اگر کوئی ایسا اکا دکا اس وقت تھے، اب تو ہم زیادہ ہو گئے ہیں اسٹیج پہ، یہ چیزیں زیادہ ہو گئیں، بلکہ اس کو بطور فیشن اپنا لیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں نصیحت ہی کروں گا، کوشش بھی کرتا ہوں، ساتھیوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خطباء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک تو لطیفوں سے اپنے آپ کو پوری طرح اس سے پرہیز ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو کسی فلم سے یا کسی ڈرامے سے یا کسی چیز سے لیا گیا ہو اور اس کو اسٹیج کی زینت بنایا جائے تاکہ لوگ استہزاء کریں، مذاق کریں ہمارے مسلک کا، ہمارے منہج کا۔ پوری طرح امانت دیانت کے ساتھ اس کو پیغمبر علیہ السلام کی وراثت سمجھ۔ ہاں مزاح ہوتا تھا نا کئی تقاریر میں، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں کچھ نہ کچھ مزاح کی صورت آپ کو ملے گی، لیکن اس میں سنجیدگی بھی ہوتی تھی اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسلک کی دعوت ہوتی تھی۔ میں اس کی آپ کو ذرا ایک دو مثالیں سنا دیتا ہوں، یعنی کہ ایسے جو مزاح ہوتے تھے نا،
تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت بھری بات ہوتی تھی. تو مثلاً کوئی مزاح کے طور پہ وہ کہہ دیتے کہ آپ کہتے ہیں قبر والے سنتے ہیں، قبر والے جو ہے ہماری دعا پکار یا ہماری حالت کیفیت کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کہہ دیتے کہ آپ نے کہتے ہیں جب آپ سلام جا کہتے ہیں تو قبر والے سنتے ہیں، تو آپ فرما دیتے کہ وہ پھر آپ جب وہ جواب دیتے ہیں تو آپ جواب سنتے ہیں، تو کہتے ہیں جواب نہیں سنتے، تو فرماتے ہیں پھر دونوں میں مردہ کون ہے، وہ مردہ ہے یا آپ مردے ہیں، آپ تو سن نہیں رہے اس کا جواب اور آپ کا وہ جواب سن رہے. یعنی اس طرح مزاح کے طور پر بھی جو ہے مسئلہ سمجھاتے. تو یہ ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہنسانے کے لیے صرف مزاح ہو. یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریروں میں ایسا مزاح نہیں ملے گا جس میں کوئی ایسی چیز ہو، یا کوئی انتہائی کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا تو اس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی. تو لیکن اس طرح جو اس کو رواج بنا لینا، اپنا سٹائل بنا لینا، اپنا انداز بنا لینا، یہ نہیں تھا. اس سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کا جو ہے اچھے انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کا رد کرنا چاہیے. جو لوگ اس طرح کے سٹیج کو یعنی کہ صورت لے آتے ہیں یا بناتے ہیں، کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے اور ان کا رد ہو اچھے انداز میں ہو، جس بھی طرح ممکن ہو سکتا ہے، جس میں مسلک کی سبکی نہ ہو اور مسلک کی عزت وقار پر عرف نہ آئے. اور ان سارے دوستوں کو ساتھیوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی تقاریر میں یہ چیزیں ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اس معاملے میں کوشش کریں، دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں. ہماری ان کے ساتھ انشاءاللہ ہر لحاظ سے قائم رہے گا. شاہ صاحب، گانے کی طرز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ظلم ہی ہے، زیادتی ہے. گانے کی آواز میں اس سے بچنا چاہیے. ویسے بھی وہ علماء کے تشخص کے خلاف ہے. وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ سنتے ہوں گے گانے، پھر اس کی آواز میں بناتے ہوں گے، یا کسی پہلے نعت خان نے، اہل حدیث نہیں ہے وہ، مسلکاً اہل حدیث نہیں ہے، لیکن اس نے پہلے کسی کی نعت بنائی ہے کسی گانے کی آواز میں، پھر اس نے اس کی کٹ کی ہے. تو بنیاد پیچھے چلتے چلتے جائیں نا تو وہ گانا ہی ہوتا ہے. تو لہذا اس سے بچنا چاہیے. اچھا قرآن پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت دی ہے. قرآن پڑھیں، اپنے انداز میں اشعار پڑھیں. ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں، ان کی طرز میں آپ گفتگو کریں. محترم شاہ صاحب، اس دور میں اسٹیج کی یہ سنجیدگی دوبارہ کس طرح واپس لائی جا سکتی ہے؟ یہی ہے کہ تمام خطبہ کرام جو ہیں ان کی تربیت کے لیے کوئی کلاسیں شروع کر دی جائیں، کوئی اجلاس تربیتی 2-3 سال میں 3 دن کا اجتماع ہو جس میں صرف خطبہ کرام ہو، اور اس میں سنجیدہ علماء کرام کو، شیوخ کو بلایا جائے اور ان کی وہ تربیت کریں اور دعوت کے اصول و ضوابط بیان کریں کہ دعوت کا نبوی طریق یہ تھا، نبی علیہ السلام کو سوا یہ ہے. اس میں جو ہے وہ سارے صورتحال. پھر جماعت کا ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ان کو پابند کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو جماعت سے منسلک خطبہ ہیں ان کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح گفتگو کریں گے اور اس طرح نہیں کریں گے. اس کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے. ان دوستوں کو جن کی تقریر میں یہ چیزیں مواد ملتا ہے اس کو نوٹ کر لیا جائے اور ان ساتھیوں کو پابند کیا جائے. بحیثیت جماعت بھی پابند کیا جا سکتا ہے اور تربیت بھی کی جا سکتی ہے. کوئی اجلاسوں کے ذریعے، خود علماء کرام کے ذریعے ان کو نبوی طریق سمجھا دیا جائے تو انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ. اس میں تسلسل نہیں نہ ہوتا، ایک دفعہ تاریخ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. تسلسل ہو کہ ہماری جماعت میں جو خطبہ ممبر پہ آئیں گے ان کی تقریر کا یہ انداز ہونا چاہیے اور غیر سنجیدگی کا نوٹس لینا چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے، پوری طرح وارننگ دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے گا انشاءاللہ.